السلام علیکم. پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ. ٹریفک کی روانگی کو برقرار رکھنے کے لیے اکثر سڑکوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک وارڈن اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ نامعلوم گاڑی جو ہے ٹریفک وارڈن کو روکتے ہوئے وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور ٹریفک وارڈن کو شہید کر دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں بھی ایک ایسا ہی واقعہ شملہ پہاڑی کے قریب پیش آیا جہاں پہ اسسٹنٹ ٹریفک وارڈن کو ایک مزدہ ٹرک نے روند دیا اور اسے شہید کر دیا. کیا کہانی ہے, کیسے اسے شہید کیا گیا اور شہید ہونے کے بعد ان کو کیا امداد ملے گی محکمہ کی جانب سے, یہ ساری تفصیل جانیں گا پروگرام جرم انجام میں. شہید اسسٹنٹ وارڈن محمود کے گھر پہ ہیں. چند ماہ کی اس کی بچی بھی ہے, اس کے ماموں اور اس کے سسر بھی ہیں, اس کی بیوہ بیوی وہ بھی موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ 1.5 سال ہوا تھا. تو جب یہ اطلاع ملی تب آپ گھر پہ تھیں؟ صبح جب گھر سے گئے؟ نہیں, مجھے نا محمود ڈیوٹی ٹائم نا صبح گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا امی کے. اچھا. تو 9 بجے کے قریب ہی جو ہے نا ہمیں اطلاع ملی کہ محمود شہید ہو گیا. بیٹی سے کتنا پیار کرتا تھا؟ بیٹی سے تو بہت, مطلب جب اس نے آنا اس نے یہ پوچھنا حرین کہاں ہے, تو پکڑا دینی اس کو. حرین کا ہی پوچھتا جب آنا, حرین ٹھیک ہے, حرین ٹھیک ہے. کال پہ بھی ہمیشہ یہی کہ حرین کہاں ہے, حرین ٹھیک ہے. کتنے بجے ڈیوٹی پہ صبح جاتے تھے؟ کیا روٹین تھی محمود؟ صبح جاتے تھے اور شام کو کتنے بجے آتے تھے؟ یقیناً آپ پہلے تو اس کی سیکنڈ ٹائم ڈیوٹی تھی تو یہی 2 بجے اس نے ریڈی ہونا ہے اور چلے جانا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے رات کو 12 بجے آنا, 1 بجے تک آ جانا. لیکن اب اس نے فرسٹ ٹائم ڈیوٹی کرائی تھی کہ سیکنڈ ٹائم میں وہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے. تو فرسٹ ٹائم میں بھی وہ یہی 6 بجے صبح اس نے جانا اور دوپہر کے یہی شام 5 بجے تک گھر ہونا اس نے. تو اس روز کیا ہوا جب اطلاع ملی؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں, بس ویسے سوئے ہوئے تھے ہم, تو ایک دم سے فون آیا کہ محمود جو ہے نا وہ شہید ہو گئے ہیں. تو ابو چلے گئے ہیں لینے محمود کو دیکھنے. شام کو اس کی باڈی ملی ہے محمود کی پوسٹ مارٹم کے بعد. اس کی نماز جنازہ کروائی ہے وہاں پہ, پھر اس کو یہاں لے کے آئے ہیں. محمود جس دن آخری دن گھر سے گیا, کیا بات تھی, کیا پلان بنا کہ شام کو آؤں گا, کیا کروں گا؟ ہمارا تو پلان یہی تھا کہ ہم نے گاؤں جانا ہے. وہ مجھ سے ہمیشہ یہی, مطلب جو ہے نا ہمارا یہی پلان تھا کہ ہم نے اس مہینے گاؤں جانا ہے, لیکن ہماری ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی تھی کہ ہم نے اس دن کو جانا ہے. ایون کہ صبح جب مجھے چھوڑنے گیا تھا نا تو رستے میں یہ مجھ سے بات کر رہا تھا کہ نیہا گاؤں جانا ہے, تو کیا پلان ہے, کس دن جانا ہے. تو میں نے اسے کہا تھا اپنی چھٹی کا ارینجمنٹ کریں تو پھر چلتے ہیں گاؤں. یہی بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم میں ہماری. اچھا میری بہن, جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں کہ اس کے جو پاؤں میں جوتا تھا وہ بھی نیچے سے پھٹا ہوا تھا. ہاں جی بالکل. آپ کو پتا تھا کہ اس کا مجھے جوتا پتا تھا, میں نے اس نے مجھے بتایا بھی کہ نہیں میرے شوز ایسے نا ٹوٹے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں جڑتے تھے کیونکہ ہماری ہاف تو لگ جاتے تھے. لیکن ہماری جب سے بیٹی ہماری اللہ نے جب سے ہمیں دی, ہمارے نا خرچے بڑھ گئے تھے تو ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہو پاتی تھی. لیکن ہم خاموش تھے, لیکن
تو اس نے مجھے کہنا نہیں میرا یونیفارم بھی ایسے نا گندا رہتا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, تم نا تھوڑا سا ٹائم نکالو, تو اس کے بعد ہم یونیفارم کا بھی نا کچھ کر لیں گے. جب پیسے تنخواہ آتی تھی تو کیا کچھ خرچ کرتا تھا محمود؟ بیٹی کے لیے کیا کچھ خریدتا تھا؟ اپنے لیے کیا خریدتا تھا؟ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں خریدا اس نے. وہ یہ کہتا تھا نیہا نہیں اپنے لیے نہیں, تم اپنی اور بچے کی ضرورتیں پوری کرو. لیکن جب سے ہماری ماشاءاللہ اللہ نے جب سے بیٹی دی نا, تو ہمارے خرچے نہیں افورڈ ہوتا تھا ہم سے گھر کے. ہمارے ابو نے ہمارا ساتھ دیا, آخری دم تک انہوں نے ہمارا ساتھ دیا پورا. یاد آتا ہے؟ یاد ہی تو آنا ہے اب. کیا یاد آتا ہے؟ یہ یاد آتا ہے کاش بھی زندہ ہوتا, کاش. بیٹیوں کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے باپ کی. اس نے یہ کہا مجھے بیٹے کی خواہش نہیں ہے, مجھے اللہ بیٹی دے. اس نے بیٹے کی کبھی خواہش ہی نہیں کی. اس نے یہ کہا ہماری بہن ہوئی, اللہ ہمیں ایک اور بیٹی دے. اس معصوم کو تو بھی پتہ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں پتا. یہ بیمار رہتی رہی ہے, وہ پریشان رہتا تھا ہماری بہن ٹھیک ہو جائے, ہماری بہن ٹھیک ہو جائے. بار بار نیہا ٹھیک ہو گئی ہے, نیہا اب ٹھیک ہے, نیہا کو کہاں پہ پیسے, بس اب آپ کو پتہ بچے ہو جائیں, ان کی بیماری, وہ بیمار ہو جائیں, وہاں پہ بھی خرچے لگنے. اپنی ضرورتیں ہم نے کبھی پوری نہیں کی. بس ہماری بچی ہے ماشاءاللہ دودھ پیتی ہے اپنا, اس کا بھی خرچہ نکالنا, گھر کے بھی رینٹ وغیرہ سارا کچھ نکالنا, تو نہیں افورڈ ہوتا تھا ہم سے. تو بہت مشکل ہے ہمارا مطلب. لیکن وہ آخری یہی پیسوں سے ہی وہ پریشان تھا زیادہ. اچھا بتائیں تنخواہ کتنی تھی, اور تنخواہ کے علاوہ کچھ مہینے کا بچتا تھا؟ جو پہلے جب شروع میں ہماری شادی ہوئی ہے نا, تو تب تھی 36,000 تھی تب ہماری تنخواہ, جس میں سے جو ہے نا 20 جو ہے نا اس کی امی کو جاتا تھا, کیونکہ ان کے بھی مالی حالات ٹھیک نہیں تھے, تو 20 ان کے پاس جاتا تھا. اس کے بعد 15 کے ساتھ ہم نے اپنا گھر چلانا. اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ابو کے گھر پاس ہی ہونا, میں نے وہاں سے کھانا لے آنا کرنا, وہیں سے میں نے جو ہے نا محمود نے بھی وہیں سے کھا لینا, میں نے بھی وہیں سے کھا لینا, ہمارا گھر کا نظام چل جاتا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ بڑھی, لیکن اس کا فائدہ مطلب نہیں, پیسے بیچ میں بچ جاتے رہے ہیں تھوڑے جوڑ کے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہمیں تب اتنا فیل نہیں ہوا, لیکن جب ہماری بیبی ہوئی نا تو پھر ہمیں زیادہ فیل ہونا شروع ہوا کہ ہمارے اب خرچے جو ہے نا زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے. اچھا فرض شناز بہت تھا, جو ساتھی تھے, دوسرے جو کولیگ تھے اس کے, وہ کہتے کہ اس نے کام کے لیے, اپنی ڈیوٹی کے لیے زندگی جو ہے اپنی وہ خاتمہ اس کا ہو گیا, شہید ہو گیا. گھر میں باتیں کرتا تھا کہ ٹریفک پولیس والے کیسے ہیں, محکمہ کیسا ہے؟ ہاں جی بالکل کیا کہتا تھا؟ محکمے کے بارے میں یہ کہ اکثر وارڈنوں کی نا بیچ میں شہادت ہو جاتی تھی نا, شہید ہو جاتے تھے, تو اس نے مجھے روز بتانا, اس نے مجھے بتانے ایسے جیسے اس کی پک شو ہوئی ہے نا کہ یہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ویسے اس نے مجھے کسی اور کی بھی دکھانے کے, دیکھو نیا یہ میرے ساتھ تھا, تو یہ نا ایسے اس کی نا یہ بڑا اچھا لڑکا تھا, اور اس کے اللہ نے جو ہے نا اس کو شہید کر دیا, یہ ایسے ہوا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ٹائم میرے پہ بھی یہ ٹائم آنا ہے کہ میں بھی اپنے شوہر کو ایسے. لیکن یہ تھا, وہ محکمے کے بارے میں صحیح تھا, خوش تھا, لیکن جو ہے نا بس ہمارے یہی پیسوں کی وجہ سے زیادہ وہ پریشان تھا, سب سے زیادہ پریشانی وہ پیسوں سے تھا. شہزاد صاحب, آپ محمود کے سسر بھی تھے اور ماموں بھی تھے. جب آپ کو گھر سے نکلا ہے, صبح ڈیوٹی پہ جانے لگا تھا, تو ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ ہاں, جدوں صبح گھروں گئے نے دونوں میاں بیوی, اور رستے چ نا ایک کاٹے گا ساڈے گھر تو تھوڑا جہا سی, دونوں جی نا میں تے میری بیوی واک تے آ رہے سی. وہ نا بڑا ہس مکھیا سی, بڑا پیار والا سی. مینوں اوتھے جا کے نا انہیں بڑا لہجے نال نا بڑے اچھے, مامو السلام علیکم, اوتھے سلام لے جو مامو السلام علیکم, میں وعلیکم السلام, میں تر گیا پتر ہے, ہاں جی مامو. اوتھے میری گل ہوئی ہے تے گھر آ گیا. اسی انج واک کرن گئے ہیں تے واک کر کے آن کے ناشتہ کیتا ہے, تے بچی ادھروں جا کے بھی لیٹ گئی ہے, دوسرے بچے جڑے نے بچہ سکول چلا گیا, اسی دوویں جی میں بھی لیٹ گیا. تو 10 سوا 10 کا ٹائم سی. کوئی دوست ہے شدرے کا, انہوں نے والٹین کا محمود کا, انہیں اپنے گھر فون کیا کہ محمود دی اسنا جڑا نا شہادت ہو گئی. انہیں مینوں کال کی کہ شہزاد بھائی میں تہاڈے گھر آیا. میں کہ یار میں ادھر نہیں, میں تے اگے میرا ہور گھر ادھر آ گئے سی.
ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂ ਵੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੁਸਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੁਬਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਘਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। 10 ਸਵਾ 10 ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤੀ है ਗੱਡੀ। सरदार साहब, आप चूंकि उसकी वालदा हाँ मेरी सगी बहन है। कैसे हालात थे? अकेला कमाने वाला था घर में? हाँ जी अकेला ही कमान वाला सी। प्यो बीमार है, बस कोई छोटा मोटा पिंड च जिहड़ा कोई कारोबार हो गया कर लिया ते ऐहो ही बस ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਈ ਦੀ ਬਨੋਈ, ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਕਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੰਗ ਸਾਗ ਜੀਜ਼ੋਕਾਰ ਸਭ ਨਟਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਪੜਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ BSc ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, FSc ਕਰਕੇ BSc ਪੇਪਰ 13ਵੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਹਾ ਦਫਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮਾਸੂਮ 4 ਮਾਹ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ? ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਜਵਾਨ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਦੌਰ ਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ? 3-4 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਸਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਸਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ? ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਦਾਇਰੇ ਅਖਲਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਜੀ, ਖਾਲਾ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਜੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮੂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੇੜ ਦੀ ਖੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਫਨ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਫਨ ਹੈਗਾ ਮਾਮੂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਈਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਮੂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਫਨ ਹੈ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਫਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ, ਉਹ ਵਰਦੀ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਤਲਾ ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ। ਜਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਕੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੂੰ, ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਘਰ ਪਕਾ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਭੇਜ ਦੇਣੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਉਣ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਹਾਜ ਪਕਾ ਫਿਰ ਪਕਾ ਲੈਣੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, 12-1 ਵਜੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ 12 ਉਧਰੋਂ ਘਰੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੈ ਆਣਾ ਖਾਣਾ ਸੁਬਾਹ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵਰਦੀ ਖੁਦ ਸਵਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਦ ਸਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
محمود شہید کی فیملی سے آپ نے ملاقات کی، ان کا کیا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ وارڈن محمود اپنے یونیفارم سے اس قدر پیار کرتا تھا کہ وہ اس کو ایک طاقت کی علامت سمجھتا تھا۔ جس دن گھر سے وہ روانہ ہوا اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ گھر واپس آئے گا اور اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس گاؤں جائے گا ملنے کے لیے، لیکن وہ واپس نہ آ سکا۔ اسسٹنٹ وارڈن محمود کو جس طرح بے دردی سے ایک ٹرک ڈرائیور نے یہاں پر کچل دیا، میں موقع پہ موجود ہوں اور وہ ٹریفک وارڈن جو اس کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ واقعہ پیش آیا، ایک ایسا شخص جس کے پاس لائسنس تو تھا لیکن ایکسپائر ہو چکا تھا اور اس کی ٹانگ بھی جو تھی وہ زخمی تھی۔ ریکارڈ کے مطابق، پولیس کے ریکارڈ کے مطابق کہ اس طرح کا واقعہ وہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ٹریفک وارڈن موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا۔ ندیم، آپ یہ بتائیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا؟ جی سر، یہ میری ڈیوٹی شملہ چوک میں تھی، جو پیچھے چوک ہمارا شیل پمپ والا ہے، تو وہاں سے یہ بندہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا زگ زیگ کر کے، انتہائی بہت زیادہ سپیڈ تھی اس کی۔ آپ کہاں پہ موجود تھے؟ جی میں شملہ چوک میں، یہ جو شیل پمپ کے پاس چوک ہے ادھر میں موجود تھا، تو وہاں سے میں نے وائرلیس پہ نوٹ کروایا کہ یہ بہت زیادہ سپیڈ سے آ رہا ہے ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا، تو یہ کوئی نقصان کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی بابت میں نے اپنے نیکسٹ جو کلیگ تھا یہ چوک میں، محمود تھا نیکسٹ، یہ وائرلیس سیٹ یہ ہمارے عمران صاحب کے پاس تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو میں نے میسج کنوے کیا ہے کہ آپ اس کو راؤنڈ اپ کریں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی وہ انہوں نے محمود کو کہا کہ آپ اس کو راؤنڈ اپ کریں، اس کو اشارہ کریں، تو محمود نے اس کو روکنے کا اشارہ کیا، وہ بجائے اس کے کہ وہ بریک لگاتا اس نے اس کو ہٹ کر دیا۔ عمران صاحب آپ موقع پہ موجود تھے اور آپ کے ساتھ ہی محمود کھڑا ہوا تھا، جب اطلاع ملی کہ پیچھے سے اس نے وائلیشن کی ہے اور اس کو روکنا ہے تو پھر آپ نے اس کو راؤنڈ اپ کرنے کے لیے محمود کو کہا یا واقعہ ہوا کیا اور کس طرح سے اس نے روندا؟ سر جیسا ہی ہمیں ندیم نے کال کی ہے کہ پیچھے سے ایک مزدہ جو ہے 3504 دار جو ہے زگ زیگ کرتا ہوا ڈیورنٹ کی طرف آ رہا ہے، میں نے محمود جو میرے ساتھ تھا اسسٹنٹ تھا اس کو میں نے ایک سائڈ پہ کیا ہے اور میں ایس او پی کے مطابق اپنی پوزیشن روڈ کے دوسری سائڈ پہ لے گیا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ پہلے میں نے اشارہ کیا اس کو ایکسٹریم لیفٹ سائڈ سے، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں رکا، ہم نے تقریباً اس کو 100 میٹر پیچھے سے اشارہ کرنا شروع کیا ہے، اور اس وقت مارننگ کا ٹائم تھا، اسکول لگ چکے تھے، اتنا لوڈ نہیں تھا ٹریفک میں، تو سڑک کلیئر تھی۔ اس ٹرک میں تھا کیا ایسا؟ اس ٹرک میں وہ لوڈر تھا، اس میں دودھ تھا، ایکسٹرا لوڈنگ تھی، ٹھوس چیز ہوتی ہے اس کی لوڈنگ ایکسٹرا ہوتی ہے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ جب ہم نے اس کو روکا، پہلے میں نے اس کو اشارہ کیا کال کے مطابق، پھر محمود نے اس کو اشارہ کیا اور پراپر اشارہ کیا ہے، پراپر تقریباً 50 میٹر پیچھے سے، ٹھیک ہے، مگر اس نے سپیڈ کم کرنے کی بجائے سپیڈ زیادہ کر لی۔ عمران صاحب آپ روڈ کے ایک طرف کھڑے تھے اور وہ ایک طرف کھڑا تھا شہید ہونے والا اسسٹنٹ وارڈن، تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہ اس طرف ہو گیا جہاں پہ محمود تھا؟ جی ہماری عموماً جو ہے نا روٹین ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو اشارہ کرتے ہیں نا اتنے گیپ سے، ہماری ایک روٹین ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی کو اگر 40-50 میٹر یا 70 میٹر سے اشارہ کرتے ہیں تو وہ ایزیلی رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پوزیشن ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پہ رکنا اور کس سائڈ پہ لگانا ہے۔ اگر وہ اس سائڈ پہ کھڑ کے اس نے اشارہ کیا، اس کو پہلے میں نے کیا، اس کو نہیں رکا، وہ میرے روکنے کے باوجود وہ رکا نہیں ہے، مزید اس نے سپیڈ اپ کی ہے۔ جب ہم نے اس کو نیچے سے کچلا، اس نے اس کی بیک سائڈ سے رونتا ہوا۔ اس پورے انسیڈنٹ میں ایک چیز کامن ہے کہ اس نے بریک پہ پاؤں نہیں رکھا، اور یہ ٹرن پہ مزدے کی جو ہے نا 80-90 سپیڈ جو ہے یہ بہت سپیڈ ہے۔ آپ میرے پاس کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی گاڑی جتنی مرضی روڈ کلیئر ہو مگر 80-90 سپیڈ لوڈر گاڑی کی بہت سپیڈ ہوتی ہے۔ جب وہ اس کو کچل کے آگے گیا ہے تو اس نے کچل کے نیچے نکلنے کے بعد آگے تک اس نے بریک کا استعمال نہیں کیا۔ یہ ہمارے پی او ہیں حماد شاہ صاحب، ان کو بھی وائرلیس پہ میسج ملا تھا، انہوں نے آگے بائکس روکی ہیں، گاڑیاں روکی ہیں، 2-3 اشارہ کیا ہے،
جس کی وجہ سے مجبوراً اس کو ہلکا سا بریک لگانا پڑ گیا اور پیچھے سے میں نے جا کے دوڑ کے اس کو پکڑا ہے اور میرے پکڑنے کے باوجود بھی اس نے مزدے کو بھگانے کی کوشش کی ہے. میں نے اس کی میری بک گری ہے, میں نے اس کا ہاتھ ڈال کے اس کا وہ آف کیا ہے سوئچ مزدے کا, تو اس طرح ہم نے پکڑا اس کو. پھر وہ میرے سے بھی اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے, مگر اس پورے انسیڈنٹ میں ایک چیز کامن ہے کہ اس نے بریک لگانے کی کوشش بھی نہیں کی. جب ہم اس کو تھانے لے کے گئے ہیں, وہاں سے جب اس کو نیچے اتارا ہے تو پتا چلا جی اس کے پاؤں میں راڈ ڈلا ہوا ہے, اسی پاؤں میں راڈ ڈالا ہے جس سے بریک دباتے ہیں اور جس سے کلچ دباتے ہوتے ہیں. اور وہیں پہ عمران صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا, آپ نے اس کو پکڑ لیا, تو محمود جو تھا وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا. وہ محمود جب پیچھے سے نکلا وہ تقریباً موقع پہ ہی شہید ہو چکا تھا. میں نے وائرلیس پہ میسج دیا, یہ شملہ پہاڑی سے ندیم بھی اس کو بیک اپ کرتا ہوا پیچھے آیا ہے. ہمارے دوسرے کولیگس ہیں, انہوں نے وائرلیس پہ میسج سن کے وہ بھی تقریباً ود ان 20-30 سیکنڈ پہنچ گئے ہیں پوزیشن پہ. میں نے اور ہمارے اگلے پوائنٹ سے جو بندہ آیا ہے, کلیم اللہ اس کا نام ہے, اس نے میرے ساتھ مل کے مزدے والے کو پکڑا ہے. باقی ہمارے تقریباً جتنے 5 سے 6 جوان جتنے بھی تھے موقع پہ پہنچے تھے, وہ محمود کو کور کر رہے تھے, مگر وہ موقع پہ ہی میں نے دیکھا اس کو موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اس کا نمبر نوٹ کرنے کے لیے. ہمارے پی او کی جو ہے ماسیا صاحب ہیں. کی کتنی عمر تھی سر؟ میکسیمم 21-22 سال کی بچہ تھا سر. کتنا عرصہ پہلے؟ 2 سال 2.5 سال پہلے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, ایز اے کانسٹیبل ہوئی تھی. میرے ساتھ اس کی پہلی ڈیوٹی تھی. اچھا, تو اس کے بارے میں کیسا رویہ تھا؟ بہت اچھا بچہ, بہت اچھا بچہ تھا. ہمارے سی ٹی پی ایل میں جو چند ہیرے تھے نا, 2-3, ان میں سے وہ ایک تھا. آج میری پہلی ڈیوٹی تھی اس کے ساتھ, وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اپنے, بس سر کیا بتائیں, ہمارے پاس وہ ورڈز نہیں ہیں جو آپ بیان کر سکیں. میرے ساتھ ایسا دکھ بتا نہیں سکتے آپ, ورڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ میں آپ کو وہ بیان کر سکوں کہ وہ کیا سین تھا. وہ میں نے منظر دیکھا ہے, مجھے پتا ہے وہ کیا منظر تھا. اگر وہ بریک لگانا چاہے, مزدے والا اس سے 3 فٹ کے فاصلے سے بھی بریک لگا دیتا. سر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں ایک چیز کامن ہے پورے انسیڈنٹ میں, کہ اس نے بریک پہ پاؤں رکھا ہی نہیں. جب ہم اس کو تھانے لے کے گئے ہیں, اس کو نکالا ہے وہیں, تو پھر ہمیں پتا چلا ہے. پھر یہیں پہ وہ کہہ رہا تھا بریک فیل ہو گئی ہے. ہم نے بریک چیک کی, بریک چل رہی تھی. ہمارا ایک وارڈن ہے کلیم, وہی مزدہ چلا کے لے کے تھانے گیا اور اس کی بریک بالکل ٹھیک تھی. اب بعد میں ہمیں ایک چیز اور نہیں پتہ لگی جی, پیچھے بھی کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کر کے آیا ہے, کوئی گاڑی والا بھی کمپلین کیا, شاید ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا. مگر ایک چیز کامن ہے, وہاں پہ جب اتارا تو اس کا راڈ پاؤں میں راڈ ڈالا ہوا تھا. اس پاؤں میں راڈ ڈالا تھا جس سے کلچ دباتے ہیں اور بریک دباتے ہیں. اچھا جی, آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا نام ہے اور آپ جب موقع پہ آئے تو کیا آپ نے دیکھا؟ میں پی او جی سید احمد میرا نام ہے, یہ اسپیڈ کا پی او تھا میں. ہمارے پاس LT 60 ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بالکل اسے اپنے پاس لگایا ہوتا تاکہ ہم موقع کی موومنٹس وغیرہ کو کلیئر کریں. ندیم نے کال کی ہے کہ جی ایک تیز رفتار مزدہ آ رہا ہے, جو لوگوں نے بتایا کہ اسے روکنا ہے, پیچھے سے پہلے گڑبڑ کرتا آ رہا تھا. اس کال کی نوعیت سمجھتے ہوئے ہم الرٹ ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی انسیڈنٹ ایکسپیرینس لائف سے ہم سیکھ چکے ہیں کافی حد تک کہ کیسے ٹیکل کرنا معاملہ. جیسے کال ریسیو ہوئی, میں ان موونگ پوزیشن ہو گیا کہ ادھر بھی جا سکتا ہوں, ادھر بھی جا سکتا ہے. جیسے دیکھا نا کہ وہ ادھر ہے اور میں یہاں کھڑا, میں نے دیکھا اس کی سپیڈ کہ رکنے والی نہیں ہے, بہت تیز آ رہا ہے. اس نے SOP کے مطابق اپنی سائڈ پہ لے گیا. محمود دراز قد لمبا جوان تھا, وہ سامنے آ گیا, ویزیبل ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ویزیبل ہو چکا ہے. اب میں اپنا پوائنٹ چینج کیا, میں کہ تھوڑا سا آگے موو کر جاتا ہوں, ادھر نہیں تو میں آگے روک لوں گا. سیم SOP کے مطابق ہم موو کر گئے. ہم اس نے ہاتھ دراز قد کر کے دیا نا سر, مجھ سے بھی لمبا تھا, دراز قد کر کے واضح اشارہ کر رہا اسے. میں اب اسی انسیڈنٹ میں آگے جا چکا ہوں. اچانک پیچھے سے خبر آتی ہے, ایک موٹر سائیکل سوار نے مجھے بتایا کہ وہ سر وہ مزدے والا نے آپ کے جوان کو نیچے دے دیا, وہ آ رہا ہے. یعنی کہ ایک سول بندے نے کہہ دیا کہ وہ پیچھے وہ کر آیا ہے. میں نے موٹر سائیکل گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کرنا شروع کر دیا جو عام جا رہے, انہیں رکنا شروع کر دیا. 7 لوگ جو ان سے سول پبلک تھی وہ پیچھے بھی اسے کر رہی تھی. انہیں ہم سے ہی امید ہوتی ہے کہ یہ گڑبڑ کرے گا روڈ پہ, ٹریفک والوں کو بتائیں گے. جب آپ آئے اس کو مردہ حالت میں دیکھا؟ سر وہ تو لمحے بڑے سر کریٹیکل ہیں سر. سر موقع پہ آپ یقین جانیں کہ وہ فرنٹ سے لگا ہے, فرنٹ کے لگنے کے بغیر اس نے بریک نہیں لگائی سر, اس نے سپیڈ اپ کی ہے. وہ محمود لگنے کے بعد اس گاڑی کے نیچے آ گیا, اس کے بیک پہیوں سے سرکل ہو کے نکلا سر. وہ اس نے زندہ کہاں رہنا تھا سر. آپ کی محمود سے ملاقاتیں تھیں؟ سر محمود ایک اتنا بیوٹیفل شخص تھا, وہ ہمیں کہتا تھا نا, وہ کانسٹیبل تھا ہمارا, ہماری SOP کے ہم نے بھی ٹریفک سگنل دینے, وہ کہتے سر نہیں آپ کھڑے ہوں, میں آپ کا جوان ہوں, میں دوں گا سر.
यानी कि इस हद तक वो ऑनेस्ट बच्चा था सर, यंग ब्लड था सर अभी अपनी, यानी अभी उसकी सर शादी नहीं हुई थी, 2 माह की उसकी बच्ची है सर। जो बंदा सर शादी के बंधन में बन जाएगा ना, वो ड्यूटी तो बड़ी बी अलर्ट करेगा ना, उसे पता है यहाँ से कमाना है और यहाँ से खाना है। उससे यूनिफॉर्म का एक अलग सा चाम होता है। आप अदारा है सर, एक मीडिया का चाम है, यूनिफॉर्म का एक अलग चाम होता है सर। मौत तो आनी होती है ना सर हमें। आप देखें इस सड़क पर प्रोग्राम हम कर रहे हैं सर, कोई भी ऐसा ड्राइवर आए हमें हिट कर सकता है ना सर। इसमें चांसेस हम सर कोई गैब के इल्म तो नहीं रखेंगे, हम रोकेंगे, फिर से पूछेंगे भाई जब बताओ आपका क्या ड्राइविंग लाइसेंस है। उसकी सुना डेड बॉडी पड़ी थी और उसके जो पाँव के जूते थे जी सर वो फटे हुए थे सर, उसके पाँव के नीचे सुराख थे। उस दिन मीडिया वाले भाई आए, मैंने कहा यार यहाँ भी मारो इसके नीचे, ये देखो इस जवान की ऑनेस्टी चेक करो कि इसके शूज नीचे से फटे हैं इस गर्म सड़क पे, सॉक्स उसकी नजर आ रही हैं सर, मगर वो ड्यूटी जफाकश कर रहा था। वो ये ऊपर से शूज पॉलिश करके आता था सर, टर्न आउट में सर इंस्पेक्टर को चेक करवाता था कि मेरा टर्न आउट क्लियर है सर हमारा, मगर सर इंस्पेक्टर ने नीचे से तो नहीं देखने इसके सोल फटे सर। उस दिन वो अपने मालिक से मिला जाके सर, उस दिन सर हमें नजर आया कि हमारा जवान था जो इस गर्मी में सर ड्यूटी करता था, जिसके सर खुदा जाने सर उसके सोल देखे सर, आपने ये सवाल कर दिया सर, दिल फट गया सर इससे, दुख होता सर। देखे सर उस यूनिफॉर्म की ऑर्डर की खातर सर बचा सर, अपने माँ बाप की खातर, उसे अपने पाँव का नहीं सर एलिमेंट देख रहा सर, ऊपर अम्ब्रेला सर, शूज उसके पॉलिश है सर। बच्ची देखी उसकी सर 2 माह की सर। इधर सर थोड़े दिन पहले आया था, मैंने कहा महमूद बेटी या राम तो मिठाई खिलाओ, कह रहे सर इस दफा पे आएगी ना आपको जरूर मिठाई खिलाऊंगा सर। हमाद जो साथी था महमूद का, उसके साथ काम करता था, उसकी बच्ची को और उसे याद करके किस तरह से उसके आंसू नहीं रुक पाए हैं। डीएसपी इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इतना तकलीफ दे वाकया। इशफाक साहब, 17 लोग ट्रैफिक पुलिस के अब तक शहीद हो चुके हैं, क्या हुआ? सर बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है ये। बड़ा प्यारा बच्चा था, ताबेदार बच्चा था और नजायज बेचारे के साथ हुई है। पीछे से कॉल हुई है कि जी मजदा आ रहा है, उसको आप रोकें। साहब कॉल हुई, बंदे ने नीचे दे दिया, शहीद कर दिया आपके जवान को। जब उसे गिरफ्तार किया मुलजिम को, उसका मुलजिम का नाम बताएं और उससे क्या लाइसेंस मिला, उसकी टांग भी जख्मी थी, क्या इंटेरोगेट किया? जी ऐसे ही मैं मौके पे जब पहुंचा था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था मौके पे। उसका लाइसेंस चेक किया, वो भी एक्सपायर था और वो एक टांग से थोड़ा सा मजूर भी था वो। और उसको हमने पूछा है तो वो बड़ा मुतमिन था, यानी उसको ये शर्मिंदगी नहीं थी कि ये मैंने क्या किया है। वो कहता जी वो मेरी ब्रेक फेल होगी, मैं क्या करता। अब देखो उसका रवैया, आप देखें चेक करें, वो कह रहा जी मेरी ब्रेक फेल होगी, मैं क्या करता। जबकि हमारे ट्रैफिक वार्डन दूसरे जो मजदा लेके थाने ले गया, उसने ब्रेक चेक की, बिल्कुल ब्रेक ठीक थी, ब्रेक लग रही थी बिल्कुल। यानी उसको एहसास नहीं कि उसने क्या कर दिया। उसको हमारी एक इंसान की जान की बना हुआ था, उसका लाइसेंस बना था, लाइसेंस उसका एक्सपायर था। अच्छा, उसका लाइसेंस कैसे बना कि वो माजूर है? ये लाइसेंस उसका पुराना बना हुआ था और जब हमने उसको पूछा, इंटरोगेशन की, तो पता चला कि 2011 में भी इसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इसकी जो टांग है एक फ्रैक्चर थी। अच्छा। और उसमें राड था। अच्छा। और वो वैसे ही चल रहा था, वैसे चला रहा था, चलान उसके होते थे। लेकिन आपको पता है कि जो गाड़ी से नीचे कोई उतरेगा, कोई उठाएगा तो पता चलेगा कि इसकी टांग में कोई मसला है, फ्रैक्चर है। तो असल में बात कहने का मकसद ये है कि एहसास ही नहीं है। ऐसा हुआ है जो 17 लोग आज तक शहीद किए हैं, उनमें से किसी के मुलजिम को, किसी को सजाए मौत हुई हो या बड़ी सजा मिली हो? नहीं जी, मेरे नहीं इल्म में है कोई इस तरह हुआ हो। ये कानून में भी तब्दीली की ज़रूरत है। एक ड्राइवर है, वो जब किसी को जान से मार देता है तो वो थोड़ी देर बाद वो जमानत हो जाती है, बाहर आ जाता है, 322 लग जाती है जी, ये जानबूझ के नहीं उसने मारा। अब देखें कानून में कितनी, ये देख लें कि बंदा जान से मार देता है। एक जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है उसके हाथ में लोगों की समझ लें कि जान है, वो मार देता है, उसको क्या सजा? कोई भी नहीं।
कानून में, इसमें कानून में भी चेंज होने की ज़रूरत है। 322 जो है ना, 322 को की बजाय 302 लगनी चाहिए। महमूद के केस में 302 लगी है जी 2 लगी है, वो 2 लगी है, इसलिए लगी है कि उसने जानबूझ के उसको मारा, हिट किया है जानबूझ के, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपने सुना कि ट्रैफिक वार्डन जो साथी थे महमूद के और डीएसपी के तौर पर इशफाक साहब काम कर रहे हैं, उनका भी यही कहना था कि जिस बेदर्दी के साथ उसे रोंदा गया और 302 दफात के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया। 17 ट्रैफिक एहलकार जो हैं लाहौर में इसी तरह से अपनी जान देकर कानून को और ट्रैफिक को बहाल रखने में अमल पैरा होते हैं, लेकिन किसी को भी आज तक ना सजाए मौत हुई ना बड़ी सजा सुनाई गई। मुतालबा करते हैं ट्रैफिक वार्डन भी कि इनका रिस्क अलाउंस जो है वो भी होना चाहिए। हुकाम की जानिब से ये कहा जाता है कि रिस्क अलाउंस आपको किस चीज़ का दिया जाए। आप कोई गन चलाते हैं, कोई गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सड़क पर खड़ी हुई ट्रैफिक फोर्स जो है वो गाड़ियों की सूरत में गोलियों का ही सामना करती है। शहीद असिस्टेंट ट्रैफिक वार्डन महमूद के अहले खाना से भी आप मिले और उसके साथी जो ऐनी शाहिदीन भी हैं उनके दुख को भी आपने सुना। गमज़दा हैं, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दिल खराश वाक़या है। अब शहीद होने वाले महमूद के हवाले से, उसके लवाहिकीन के हवाले से, उसकी चंद माह की बच्ची के लिए, उसकी बेवा के लिए महकमा क्या करेगा, इस सिलसिले में सीटीओ लाहौर मुंतज़र मेहंदी से बात करते हैं कि उसको क्या मराहत हैं जो दी जाए। मुंतज़र साहब, कितने ट्रैफिक वार्डन या असिस्टेंट वार्डन जो हैं वो शहीद हो चुके हैं अब तक? देखिए, टोटल जो वाक़यात हैं हमारे पास, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसमें तो जब से सीटीपीएल बनी है 48 के करीब हैं, जिसमें 17 लोगों की जानें इस तरह के वाक़यात में गई हैं। और किस तरह के वाक़यात हैं? कोई फायर से किसी को शहीद किया गया या सारे रोड एक्सीडेंट ही? देखिए, हमारा काम सड़क के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है और हमारे पास मास फायर फिजिकल तरीके से रोकने के वायलेटर्स के और कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। सड़क पे कोई वायलेशन कर रहा है तो हमारे पास हाथ दे के रोकना या उसके आगे आके रोकने के अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है। अमूमी रवैया जो है हमारे यहाँ ये है कि अगर हम कोई वायलेशन कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ही होगी कि हम किसी भी तरीके से पकड़े ना जाएंगे, किसी तरीके से भागने में कामयाब हो जाएं, या अगर हमें लगे कि ये पैदल है तो हम भाग जाएंगे तो हम भाग ही जाएंगे। ये जिस स्पेसिफिक इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें भी अगर आप देखें तो वायलेशंस अगर आप नोटिस करें तो ये है कि पहले जो ड्राइवर था हसन नामी, उसने एक कार को हिट किया, एक वायलेशन। दूसरा, उसके पास वो एक कमर्शियल व्हीकल चला रहा है, उसके पास किसी किस्म की उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। नंबर 3, उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बहुत पुराना एक्सपायर हुआ है, वो 8-9 साल से एक्सपायर्ड है। नेक्स्ट, उसको ये पता है कि जब मैं उतरूंगा तो मेरी टांग टूटी हुई है और उसके अंदर रॉड डली हुई है और वो ऊपर वो सारा जो केसिंग होती है उसकी वो पड़ी हुई है, और वो अब इन सारी चीज़ों को बचने के लिए उसने इस चीज़ को शायद समझा कि मैं भाग जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है कानून की अमलदारी होगी, और इस वजह से उसने हिट कर दिया। जनरली लोग जब पता ये चलता है कि हम कोई वायलेशन कर रहे हैं तो उनका अमूमी रवैया ये होता है कि हम किसी तरह से काबू ना आए और भागने में ही आती है। सीटीओ साहब, कानून क्या है आपके डिपार्टमेंट का? अगर कोई वायलेशन करता है और आपका वार्डन या असिस्टेंट वार्डन उसको रोकता है और वो नहीं रुकता, फरार हो जाता है, तो रोकने वाला जो नाकाम होता है उसको कोई महकमाना सजा दी जाती है? जी, यकीनन होता यही है कि हम गफलत, लापरवाही और तेज़ रफ्तारी में उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, कार सरकार में मुज़ाहमत की FIR दर्ज करवाते हैं।
لیکن عمومی طور پہ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ لینینٹ ہوتا ہے. ہم بہت زیادہ ایف آئی آر درج نہیں کرتے. اس میں جنرلی جو لوگ بھاگنے والے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کم عمر لوگ ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ان کا کیریئر تباہ ہو. منتظر صاحب, محمود چلا گیا, اس کی بچی کا, اس کی بیوی کا, اس کی بیوہ کا, اس کے باپ کا, محکمہ کیا کرے گا؟ دیکھیے, جو بڑا الیبریٹ سا ہمارا نظام ہے جو ہم اپنے شہداء کے لیے کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو انفارمل ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو فارمل ہیں. انفارمل یہ ہے کہ ہم اپنے جو شہداء ہیں ہمارے اس طرح سے جنہوں نے محکمے کے لیے جان دی ہے, ہم ہمہ وقت ان کے لیے ریڈی رہتے ہیں, ہم ہمہ وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کی ہر خوشی میں, ہر غمی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں, ہر اہم موقع پہ ان کو یاد رکھتے ہیں. اور اس کے اندر انفارملی مالی امداد بھی ہے, ان بچوں کے ایڈمیشنز بھی ہیں, ان بچوں کی فیس میں تخفیف ہے یا پوری کی پوری فیس دینا ہے. ان کے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے ملازمت کا حصول ہے, جو ان کی سیٹ ریزرو ہوتی ہے جو وہ ہم ان کو دیتے ہیں. ان کی پوری تنخواہ ان کو ملتی ہے جب تک ریٹائرمنٹ ہے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو بیوہ ہے اس کو فیملی پینشن ملتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے محکمہ ان کو کمپنسیشن دیتا ہے جو کہ کافی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم, آئی جی سے لے کے ایک کانسٹیبل تک, ہم سب ان کے فیملی ممبرز میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی تمام ضروریات کا, خوشیوں غمی کو خیال کرتے ہیں. سی ٹی او صاحب, جو میرے علم میں ہے کہ ٹریفک وارڈن کا شہدہ پیکیج کچھ اور ہے اور پنجاب پولیس کا کچھ اور ہے. آپ کے ڈی اے جی رینک کے لوگ بھی شہید ہوئے, ان کی فیملی کو گھر ملا, پیسے بھی, بڑی رقم ملی, جان ان کی بھی گئی, جان اس وارڈن کی بھی گئی, چاہے یہ اسسٹنٹ وارڈن تھا. لیکن یہ پیکیج کتنا ہوگا؟ کیا اسے گھر مل سکے گا؟ کیا اس کے بچوں کی تعلیم کا اخراجات جو ہیں وہ محکمہ اٹھائے گا؟ یہ بہت ہی آپ کا اچھا کوشچن ہے, اور یہ ہماری جو محکمے میں ہے یہ بہت ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اوپر, کیونکہ ہمارے یہ لکھا گیا تھا کہ جو ہمارے ویلفیئر رولز ہیں اس میں لکھا گیا کہ جو شخص دوران ڈیوٹی کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتا ہے تو اس کو کیٹیگری 3 میں شہید ڈکلیئر کیا جائے گا. نیچرلی اس کا کیٹیگری 1 سے پیکیج میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ کیٹیگری 1 جو ہے اس میں وہ ہے کہ آپ ایکٹیو انکاؤنٹر میں شہید ہوتے ہیں, کسی بم بلاسٹ میں شہید ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور یہ کیٹیگری 3 میں ہے کہ آپ تھے حاضر ڈیوٹی, اپنا فرض کی انجام دہی کر رہے تھے, لیکن آپ کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہو گیا. جو ہمارا سینئر آفیسر سے جو ہماری خط و کتابت اور ہماری میٹنگز وہ سارا کچھ چل رہی ہیں, تو ہم نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ٹریفک پولیس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا, ٹریفک پولیس کوئی ایکٹیو پولیس مقابلہ نہیں کر رہی ہوتی. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کسی اس طرح سے بم بلاسٹ وغیرہ کا بھی, چونکہ ہم سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے تو اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. لیکن ہمارے پاس تو ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم نے سڑک پہ ہو کے ٹریفک کے قوانین کی عملداری کو یقینی بنانا ہے. اگر اس کے دوران کسی کی جان جاتی ہے تو اس کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسا کہ کوئی ایکٹیو پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے. دیکھیں, اگر پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اس نے بھی پولیس انکاؤنٹر ہی اس کے ساتھ ہوا ہے. جی ایسے ہی گاڑی جو ہے وہ گولی کی صورت میں اس کو آگے ہٹ جی کر آپ گئی. بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور یہ ایسا ہی ہے. منتظر صاحب, ایک آپ سے بڑا چھوٹا سا سوال ہے. اگر سی ٹی او لاہور خدا نہ خواستہ شہید ہوتا ہے تو اس کو پیکیج کیا ملے گا؟ ایک اسسٹنٹ وارڈن شہید ہوتا ہے تو اس کو پیکیج کیا ملے گا؟ دیکھیے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سی ٹی او کس طرح شہید ہوتا ہے, ٹریفک وارڈن کیسے شہید ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر چیز قانون میں لکھی ہوئی ہے, اور اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اگر آپ کا سوال اس حوالے سے ہے کہ اگر سینئر آفیسر کو شہید ہوتا ہے تو اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے گا, نو, ایسا نہیں ہے. سر, ٹریفک وارڈن کا رسک الاؤنس بند ہے, ملتا نہیں ہے, اس کے لیے کیا ایفرٹ کیا آپ نے؟ دیکھیے, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ آئی جی صاحب نے پرنسپل اپروو کر دیا تھا ہمارے لیے کہ جو ٹریفک وارڈن ہے اس کو بھی رسک الاؤنس ہونا چاہیے, اور پھر سی ایم پنجاب نے پولیس ہیڈ کوارٹر وزٹ کیا تھا, آپ کے نالج میں ہوگا, اور وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جو فریز ہوئے ہوئے جتنے بھی الاؤنسز وہ تمام کے تمام ملیں گے.
اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹریفک وارڈنس کا بھی بہت جلد رسک الاؤنس سٹارٹ ہو جائے گا اور ان کی تنخواہ میں خاطر اضافہ ہوگا۔ ٹیٹیو صاحب، ٹریفک وارڈن کو محکمہ کیا کچھ دیتا ہے؟ یونیفارم، شوز، کیا چیزیں؟ دیکھیے، پھر اگین میں بتاتا ہوں کہ اس میں کچھ فارمل چیزیں ہیں، کچھ انفارمل چیزیں۔ فارملی تو یہ ہے کہ ہم نے یونیفارم ان کو دینی ہے، جوتے ان کو دینے ہیں، مہینے کی تنخواہ دینی ہے، خدا نہ خواستہ اگر بیمار ہو جائے گا تو اس کو میڈیکل ریمبرسمنٹ دینی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو ہم نے اس کو انشورنس بھی دینی ہے، کمپنسیشن بھی دینی ہے۔ منتظر صاحب، جب یونیفارم پہنتا ہے ایک وارڈن، چاہے وہ اسسٹنٹ وارڈن ہو، اسے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے شوز پالش ہیں، اس کے کپڑے صاف ہیں، لیکن جو شہید ہوا محمود، اس کے جوتے نیچے سے پھٹے ہوئے تھے۔ آپ کے علم میں ہے یا ان سینئرز کو پتا تھا کہ اوپر سے پالش کیا ہوا ہے، نیچے سے جوتا پھٹا ہوا ہے؟ بہت انفارچونیٹ ہے، میں یہ بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ جب یہ محکمہ بنا تھا تو ہمارا جو وارڈن تھا اس کی ایوریج جو سیلری تھی وہ 19,000 کے قریب تھی، اور اس کے جو کاؤنٹر پارٹ تھا لاہور پولیس میں یا پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر، اس کی تنخواہ کو 7,500 کے قریب تھی، یعنی آلموسٹ کوئی 3 گنا زیادہ تنخواہ ہمارا وارڈن دیتا تھا۔ اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ روڈ پہ کھڑا ہے، زیادہ ولنریبل ہے، لیکن اب اس کی تنخواہ انفارچونیٹلی اس کاؤنٹر پارٹ سے جو عام پولیس میں کام کر رہا ہے اس سے کم ہو گئی ہے، یعنی ایوریج تنخواہ اس کی اگر سمجھ لیں کہ 70 کے قریب ہے تو اس کی 69 کے قریب ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں نوٹس میں ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سمریز مختلف موو کی ہوئی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا پیکج بہتر ہوگا، اور اس کے اوپر بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے کہ بہت ایسے گھروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں بعض کا، جہاں پہ تمام کا تمام دار و مدار ہی اس کی تنخواہ کے اوپر تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کو فائنینشلی پرابلم نہیں آنے دیں گے، فارملی بھی اور انفارملی بھی ان کی تمام چیزیں پوری کریں گے، اللہ خیر کرے گا۔ باقی جو اللہ ان کو صبر دے، اور ہمیں تو خود بہت تکلیف ہے اس چیز۔ گھر گئے ہیں، اس کی بچی 2 ماہ کی، ملے ہیں اس سے؟ نہیں، میرا گھر جانے کا، میری اس کی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے، بچی سے ملے آپ؟ سی سی پی میری ملاقات بچی سے، بچی اپنے وہاں پہ تھی۔ ہم نے اپنی فیمیلز کی ایک ٹیم جو ہے فوری طور پہ شاہدرہ بھیجی تھی، اور وہ ٹیم سارا دن ساتھ رہی ہے، اور اس کے والد سے اور باقی جو رشتہ داران تھے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، اس کی ظاہر بچی سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ٹیٹیو صاحب، بطور انسان کتنا دکھ ہوا کہ چند ماہ کی بچی؟ ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان ہے وہ دکھ اور تکلیف، کیونکہ جب تک میں موقع پہ پہنچا ہوں تو دل میں یہی تھا کہ اللہ کرے کہ یہ بچہ جو ہے بچ جائے اور چھوٹی موٹے زخم سے ہی جان چھوٹ جائے، لیکن انفارچونیٹلی اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ ہم اس کو ہاسپٹل پہنچا سکتے، اور ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی تو خیر دکھ کا اندازہ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے سی ٹی او ہونا ضروری نہیں تھا۔ جس نے بھی اس بچے کی تصویر دیکھی یا اس کی بچی کو دیکھا، اس نے ایکولی کرب محسوس کیا، درد محسوس کیا۔ تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے اس کی فیملی کو صبر دے اور ان کی مشکلات کو کم کرے۔ بچی کو ملنا چاہیں گے؟ جی، یقیناً ملنا چاہوں گا، میں یقیناً ملنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد ملاقات۔ ملزم ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور 302 کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ سی ٹی او لاہور کا اپنے موقف سنا۔ اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ ملزم کو قرار واقعی سزا سنائی جائے۔ جرم انجام میں نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، مجھے دیجیے اجازت۔